اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج ہم پڑھیں گے رومیٹالوجی۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ رومیٹالوجی کیا ہے۔ تو امریکن کالج آف رومیٹالوجی نے ڈیفائن کیا ہے رومیٹالوجی کو کہ یہ دا میڈیکل اسپیشلٹی ہے دیٹ ڈیلز ود دا ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ اینڈ پریونشن آف ڈیزیز آف دا جوائنٹس، مسلز، بونس اینڈ ریلیٹڈ ٹیشو۔ تو ان کے مطابق کہنا یہ ہے کہ یہ ایک میڈیکل اسپیشلٹی ہے جس کا مین تعلق ہے ڈائگنوسس آف دا جوائنٹس اور بونز، مسلز، یعنی سمپل ورڈ میں مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈرز اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ٹیشوز جو ہیں۔ تو مسکولوسکیلیٹل سسٹم اور اس سے ریلیٹڈ ٹیشوز جو ہیں ان کی ڈائگنوسس اور ان کی ٹریٹمنٹ اور پریونشن جو ہے ان کی ڈیزیز کے، اس کے بارے میں پڑھنے کا نام کیا ہے؟ رومیٹالوجی ہے۔ تو سب سے پہلے رومیٹائڈ ارتھرائٹس کی اگر ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ رومیٹائڈ ارتھرائٹس کیا ہے، تو رومیٹائڈ ارتھرائٹس جو ہے، ارتھرون کہتے ہیں جوائنٹس کو، آئٹس ہو گیا انفلیمیشن، تو یعنی ارتھرائٹس اصل میں انفلیمیشن آف دی جوائنٹس کا نام ہے۔ تو رومیٹائڈ ارتھرائٹس جو ہے یہ کرونک نان سپریٹیو سسٹمک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے جو کہ کریکٹرائز ہوتی ہے بائی پرولیفریٹو چینجز آف دا سائنوویا ریزلٹنگ ان پارشل اور کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف دا جوائنٹ۔ رومیٹائڈ ارتھرائٹس جو ہے ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جو کہ افیکٹ کرتا ہے 1% آف دا پاپولیشن کو ورلڈ وائڈ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک کرونک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے، نان سپریٹیو ہے، یعنی یہ اس میں پس کی پروڈکشن نہیں ہوتی۔ عام طور پر پس کی پروڈکشن جو ہے وہ انفیکشن کے بعد ہوتی ہے، انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ انفیکشن نہیں ہے، ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، تو اس میں پس کی پروڈکشن بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے تو پرولیفریشن آف دا سائنوویا ہوتا ہے۔ پرولیفریشن کے معنی ہے گروتھ آف نیو سیلز۔ تو گروتھ آف نیو سیلز جو ہے وہ ہوتے ہیں سائنوویا کی، سائنوویل ممبرین کے سیل کی پرولیفریشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یا تو پارشل یا پھر کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف دا جوائنٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رومیٹائڈ ارتھرائٹس کے حوالے سے۔ ایپیڈیمیولوجی کے حوالے سے بات کریں تو رومیٹائڈ ارتھرائٹس 1% آف دا پاپولیشن ورلڈ وائڈ ہوتی ہے اور یہ کسی بھی ریجن اور ایتھنیسٹی کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ اس کی جو ہائیسٹ انسیڈنس ہے وہ تقریباً 30 سے 50 سال کے لوگوں میں ہوتی ہے اور یہ کسی بھی ایج میں شروع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر یہ 30 سے 50 سال کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے تو 3 ٹائمز مور کامن ہے فیمیلز میں ایز کمپیئر ٹو مین۔ تو یعنی رومیٹائڈ ارتھرائٹس جو ہے خواتین میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت مردوں کے۔ پیتھوفیزیولوجی آف دا رومیٹائڈ ارتھرائٹس کے حوالے سے بات کریں تو دا پیتھوفیزیولوجی آف آر اے از کمپلیکس، اوکے، اور اس میں سیورل میکینزمز انوالو ہوتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ میں۔ تو اس میں جو ہے تو ایک جینیٹک پروفائل بھی ہے اور انوائرمنٹل ٹریگرز بوتھ آر انوالوڈ ان دس کنڈیشن۔ اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ انیٹ امیون سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے ڈینڈرائٹک سیلز اور میکروفیجز کی وجہ سے، اور پھر وہ جا کر اڈاپٹیو امیون سسٹم جو ہے جس میں ٹی سیلز اور بی سیل شامل ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور ایز اے رزلٹ یہاں پر ایک انفلیمیشن کاز ہونے لگتی ہے۔ اس کی انفلیمیشن میں یہ سائنووائٹس کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے۔ سائنووائٹس یعنی انفلیمیشن آف دا سائنوویل ممبرین۔ سائنوویل ممبرین میں 2 قسم کے سیلز موجود ہوتے ہیں، ٹائپ اے اینڈ ٹائپ بی۔ تو جس میں ایک ٹائپ کی جو سیلز ہیں وہاں پر بی سیلز اور ٹی سیلز وغیرہ کی پروڈکشن بھی ہوتی ہے، اور جو دوسرا ہے اس میں سائنوویل سیلز کی پروڈکشن، سائنوویل فلوئڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ تو جب اس کی انفلیمیشن ہوتی ہے تو اس کی انفلیمیشن کی وجہ سے پرولیفریشن ہوتی ہے سائنوویا کی۔ پرولیفریشن کے معنی ہے یعنی انکریز ان دا نمبر آف دا سیل۔ جب نمبر آف دا سیل بہت زیادہ بڑھتے ہیں تو آخر میں یہاں پر ایک گرینول قسم کے بننے لگتے ہیں۔ تو یہ جو گرینولیشن ٹیشو ہے اس کو بولتے ہیں پینس۔ پینس اصل میں ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کلاد۔ جب یہ پینس بنتا ہے پھر یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے اینڈ اٹ انفلٹریٹس اینڈ فل دا جوائنٹس اینڈ ایروڈ دا آرٹیکولر کارٹلیج ود ان دا جوائنٹس کازنگ ڈیمیج۔ ٹھیک ہو گیا، اس کی وجہ سے پھر جو ہے تو یہ جوائنٹس میں آتا ہے اور جوائنٹس میں ڈیمیج کاز کرنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ بعض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں رومیٹائڈ ارتھرائٹس کے کہ جن میں رومیٹائڈ فیکٹر بھی مینوفیکچر ہوتا ہے۔ رومیٹائڈ فیکٹر ایک اینٹی باڈی ہے جو کہ باڈی میں پروڈیوس ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کے باڈی میں ہوتی ہے اور بعض لوگوں کے باڈی میں نہیں ہوتی۔ اچھا جی، رومیٹائڈ ارتھرائٹس میں اکثر یہ ہوتا ہے اس کی جو ٹائم آف اکرنس ہے یعنی اس کی جو بڑی علامات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مارننگ سٹفنس ہوتی ہے جو کہ ورس ہوتا ہے مارننگ میں، یعنی پین ہوتا ہے، شدید سٹفنس بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ ڈیمینش ہو جاتا ہے جب ڈورنگ دن کے وقت جب بندہ پھرتا ہے ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو اس کی وجہ سے باڈی میں جو سٹفنس ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور سٹفنس جو ہے تقریباً 40-45 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ایک بہت بڑی نشانی ہے رومیٹائڈ ارتھرائٹس کی۔ اچھا، اس میں کون سے جوائنٹس ہیں جو زیادہ انوالو ہوتے
ہوتے ہیں تو اس میں رومیٹائڈ ارتھرائٹس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس میں اسمالسٹ جوائنٹس جو ہے وہ زیادہ تر انوالو ہوتے ہیں، جیسے میٹا کارپوفیلنجیلز، اور یہ اکثر جو ہے تو ان اسمال جوائنٹس میں شروع ہوتا ہے اور پھر یہ ریسٹ، ایلبو اور پھر شولڈر، نی وغیرہ کو بھی افیکٹ کرتا ہے. تو ہے تو یہ سسٹمک، لیکن اکثر یہ کیا ہوتا ہے، سیمیٹریکل ہوتا ہے. مینس کہ اگر رائٹ ہینڈ کی انگلیوں میں آپ کو پین ہے، انفلیمیشن ہے، تو آپ کی لیفٹ انگلیوں میں بھی ہوگا. تو یہ اس کی سیمیٹریکل ہونے کی نشانی میں سے ہے. پرولیفریشن کی وجہ سے یہاں پر پینس بنتا ہے، اور پینس جو ہے پھر آ کے کانڈروسائڈز وغیرہ کو، کارٹیکولر جو کارٹیلیج ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے تو جب کارٹیلیج ڈسٹرائے ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو جوائنٹ اسپیس ہے وہ اور بھی کم ہونے لگتا ہے، اینڈ ایز اے ریزلٹ جو ڈیفارمیٹی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، اور اکثر وہ پرماننٹلی بھی ڈیفارم کر سکتا ہے جوائنٹس کو. اور آلریڈی میں نے بتا دی ہے کہ جو رومیٹائڈ ارتھرائٹس ہے وہ سیمیٹریکل ہوتا ہے، یعنی آپ کے رائٹ ہینڈ کی انگلیوں میں ہے تو لیفٹ میں بھی ہوگا. یہ اس کی اکثر ہوتا ہے کہ یہ سیمیٹریکل ہوتا ہے. اور پیتھوجینس جو ہے وہ اس کی کافی کمپلیکس ہے. اس کی پروگنوسس کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ ایک پیشنٹس کو ہم بتاتے ہیں اور ڈاکٹر حضرات کہ یہ کیا ہے، ایک کرونک ڈیزیز ہے، اور اس میں جو ہے تو ریپیٹڈ ریمیشنز ہوتے رہتے ہیں. علاج کریں گے تو ریمیشن ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کی جو ہے تو فلیئرز رونما ہونے لگتے ہیں، اور یہ دوبارہ سے جو ہے تو شدت کے ساتھ آنے لگتا ہے. 40% پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جن میں کسی حد تک ڈسیبلٹی ہوتی ہے، اور 10% تک پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جن میں ٹوٹل ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے رومیٹائڈ ارتھرائٹس کی وجہ سے. اس میں جو ہے تو سائنووائٹس جو ہے وہ ٹیشو ایریٹیشن کاز کر سکتا ہے، اسپیشلی کارٹیلیج کی، اور اس سائنووائٹس کی وجہ سے جو ہے پرولیفریٹیو چینجز آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سیکنڈری طور پر آسٹیو ارتھرائٹس بھی ایک مریض کو ہو سکتا ہے. اوکے، اگر ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو ایک اس کی آرٹیکولر ڈیفارمیٹیز اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس میں سے اس کی جو علامات میں سے جو نظر آتا ہے وہ ہاتھ میں جو ہے، ہینڈز میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر سوان نیک ڈیفارمیٹی ہوتی ہے. سوان نیک ڈیفارمیٹی کیا ہے کہ اس میں آپ کے جو فنگرز ہیں ان میں ڈیفارمیٹی آ جاتی ہے، وہاں کے آپ کے ہائپر ایکسٹینڈنگ ایٹ دا مڈل جوائنٹس جو ہیں ان میں ایک کرو آنا لگتا ہے، اور یہ ریزمبل کرتا ہے ایک سوان کے نیک کے ساتھ ایک برڈ ہے اس کے ساتھ، تو اس وجہ سے اس کو سوان نیک ڈیفارمیٹی کہتے ہیں. نمبر 2 جو ڈیفارمیٹی آتی ہے اس کو بولتے ہیں بٹن ہول ڈیفارمیٹی. ایز نام سے ہی ظاہر ہے کہ بٹن ہول، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی فنگرز کے مڈل ایریا ہے وہاں پر جو ہے تو بٹن کی طرح دکھائی دینے لگتا ہے، اور اس ڈیفارمیٹی کو ہم بوٹینیئر ڈیفارمیٹی بھی کہتے ہیں، جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا. تو یہ ہے اس کی علامت، اور یہ سوان نیک کی ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ایکسٹرا آرٹیکولر بھی ہو سکتا ہے. ایکسٹرا آرٹیکولر کے معنی یہ ہے کہ جو آرتھرائٹس ہیں اس کے علاوہ اور بھی یہ باڈی کے پارٹس کو افیکٹ کر سکتا ہے، جس میں سے یوزولی ہوتا ہے کہ انڈر دا اسکن، اور اکثر لنگز میں لمپس بننے لگتے ہیں جس کو نوڈیولز بولتے ہیں. تو یہ سب کوٹینیس نوڈیولز اور لنگز میں نوڈیولز بنتے ہیں. اس کی ایک دوسری جو ہے تو علامات میں سے ہے، کلینکل مینیفیسٹیشن میں سے ہے کہ اس میں یہ مسائل آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو 25% پیشنٹ میں جو ہے تو یہ لمپس جو ہے یعنی سب کوٹینیس نوڈیولز ہوتے ہیں. رومیٹائڈ ارتھرائٹس جو ہے وہ اگر سسٹمک ہے تو وہ آپ کی باڈی کے ادر آرگنز اور ٹیشو کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے، اسپیشلی آپ کی آئیز کو. تو آئیز میں بھی جو ہے تو اس کی وجہ سے یووائٹس، اسکلیرائٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں. ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے کہ رومیٹائڈ ارتھرائٹس کیسے معلوم کیا جائے گا. تو اس کے لیے پہلا جو ہے تو وہ گرپ اسٹرینتھ ایک ٹیسٹ ہے، اس کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے، یعنی فزیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے پیشنٹ کی. اس کے علاوہ جو ہے تو اگر اس کے گھٹنوں میں زیادہ مسائل ہیں تو اس کو ڈسٹنس جو ہے 15 میٹر وہ واک کرتا ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے فزیکل ایگزامینیشن کے ذریعے سے. اس کے علاوہ جو ہے تو پیشنٹس کے ایکس ریز جو ہے تو کی جاتی ہیں. ایکس رے امیجنگ جو ہے اس سے بہت حد تک جو ہے تو ڈائگنوسس ہو جاتی ہے کہ اس بندے کو کیا مسائل ہیں. اور اس کے علاوہ لیب ٹیسٹ اس کے لیے کیے جاتے ہیں جس میں سے ای ایس آر ہے جس کی نارمل ویلیو 15 سے 30 mm/h ہے. اس کے علاوہ سی آر پی، سی ریئیکٹیو پروٹینز کیا جاتا ہے جو 3 ملی گرام پر لیٹر کے حساب سے ہوتا ہے. اگر اس سے زیادہ ہے تو مینس کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے. تو اگر یہ جو لیب ٹیسٹ ہیں ای ایس آر، سی آر پی، آر اے فیکٹرز، یہ آپ کو ایگزیکٹ تو نہیں بتاتے کہ یہاں پر رومیٹائڈ ارتھرائٹس ہے، آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں، مینز ادر انفیکشنز یا پھر رومیٹک ڈیزیز ہو سکتے ہیں. اب آر اے فیکٹر جو ہے اس کے لیے جو ہے تو ڈاکٹر حضرات نے ایک نیومونک رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے کرونک، جس میں سے سی ایچ کے معنی ہے کہ یہاں پر کرونک ڈیزیز ہو سکتی ہے، آر کے معنی ہے کہ یہاں پر رومیٹائڈ ارتھرائٹس ہو سکتا ہے، اور او کے معنی ہے کہ یہاں پر ادر رومیٹک ڈیزیز ہو سکتے ہیں، این کے معنی ہے کہ یہاں پر نیوپلازم ہو سکتا ہے، مینز کینسر ہو سکتا ہے، انفیکشن ہو سکتی ہے، اور کرائیو گلوبولینومیا
وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو آر اے فیکٹر ہے یہ صرف آپ کو رومیٹائڈ ارتھرائٹس کے لیے نہیں بلکہ ادر رومیٹک ڈیزیز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے, نیو پلازم کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے, انفیکشن اور کرونک ڈیزیز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. لیکن اس سے آپ کو اتنا انڈیکیشنز مل جاتی ہیں کہ یہاں کچھ گڑبڑ ضرور ہے. زیادہ جو ہے تو آپ اس کے لیے ایم آر آئی اور ایکس ریز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. ایکس ریز میں جو ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو جوائنٹس ہیں ان میں ڈیفارمیٹی کتنی ہے, ان میں ایروژن کتنا ہے. آپ ان کی جوائنٹ کی جو ہے تو اسپیس کو دیکھتے ہیں کہ ان میں زیادہ نیرو ہیں یا نارمل ہیں, اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ انکائلوسز, سبلکزیشن وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے اور الٹراساؤنڈ وغیرہ بھی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اے سی آر اور ایولارز وغیرہ نے بھی ان کے لیے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں, جس میں سے اگر 2010 کی اگر میں بات کروں تو اس میں سے یہ جوائنٹ انوالومنٹ کو دیکھتے ہیں کہ لارج جوائنٹ کتنے افیکٹڈ ہیں, پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اسمال جوائنٹ کتنے افیکٹڈ ہیں, پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے سیرولوجی میں آپ کے آر اے فیکٹرز اور اے سی پی اے وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تو ایکیوٹ فیز ریئیکٹنٹس دیکھے جاتے ہیں, یعنی جیسے ای ایس آر اور سی آر پی, یہ آپ کی ایکیوٹ فیز ریئیکٹنٹس میں دیکھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈیوریشن وغیرہ دیکھی جاتی ہے کہ 6 ویک سے کم ڈیوریشن ہے یا 6 ویک سے زیادہ ڈیوریشن ہے. اگر 6 ویک سے زیادہ ڈیوریشن ہے تو پھر اس کو وہ 1 پوائنٹ دیتے ہیں. تو یہ اے سی آر اور ایولار نے جو ہے ایک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے آر اے کو ڈائگنوز کرنے کے لیے. رومیٹائڈ ارتھرائٹس ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے اور یہ انڈیوس ہوتا ہے اکثر آپ کی اپنے ہی امیون سسٹم کی وجہ سے. تو اس کا علاج جو ہے وہ کیور تو اس کا نہیں ہے, لیکن اس کی فی الحال ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. اور ٹریٹمنٹ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنایا جا سکے, جو اسٹفنس ہے جوائنٹس میں ان کو کم کیا جا سکے, جو پین ہو رہا ہے وہ کم کیا جا سکے. یعنی اوور آل جو ہے تو ڈیزیز کو ریمیشن کا جو ہے تو مقصد ہوتا ہے کہ ٹو انڈیوس کمپلیٹ ڈیزیز ریمیشن. ٹھیک ہو گیا, یہ اس کا ایک آپ کا مین ٹارگٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں میڈیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں. اب اس میں کون سی میڈیکیشن استعمال ہوتی ہیں؟ اس میں 4 گروپس آف ڈرگز جو ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے, جس میں سے پہلے نمبر پر اینسائڈز اکثر استعمال کیے جاتے ہیں, پائروکسیکیم, آئبوپروفن وغیرہ ایز اے پین کلر کے طور پر تاکہ پین کو ختم کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو ہے تو کارٹیکوسٹیرائڈز جو ہیں جس میں سے پریڈنیسولون, ڈیلٹا کارٹل وغیرہ اس کے استعمال کیا جاتا ہے جس سے سمپٹومیٹک ریلیف مل سکے پیشنٹ کو. اس کے علاوہ پین کلرز میں مورفین, ٹراماڈول, پیراسیٹامول وغیرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ان ڈرگ سے جو ہے تو صرف سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے, اس ڈیزیز کی پروگریشن کو روکنے کے لیے ہم ڈی مرڈز کے استعمال کرتے ہیں. ڈی مرڈز کیا ہیں؟ ڈی مرڈز ڈیزیز موڈیفائنگ اینٹی رومیٹک ڈرگز ہیں جس کے 2 ٹائپس ہیں, ایک بایولوجیکل ہوتا ہے اور اس میں ایک نان بایولوجیکل ہوتا ہے. جو بایولوجیکل ہوتے ہیں وہ اکثر مونوکلونل اینٹی باڈیز ہوتے ہیں, جس میں سے ہمارے پاس سب سے بڑی اگزامپل ہے ریٹوزی میب کی. اس کے علاوہ ٹوسیلیزومیب, یہ ایسے ڈرگز ہیں جو کہ رومیٹائڈ ارتھرائٹس کو پیشنٹ کو دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے تو نان بایولوجیکل یا جو سینتھیٹک ڈرگز ہیں وہ بھی استعمال کی جاتی ہیں. اس میں سے جو کنونشنلی استعمال کی جاتی ہے وہ میتھوٹریکزیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے تو آج کل جو ہے تو مارکیٹ میں جیکی جو ہے تو استعمال کی جاتی ہیں, جس میں سے سب سے پروٹوٹائپ دا فرسٹ جیکی جو ہے وہ ٹوفاسیٹینب ہے. تو ٹوفاسیٹینب جو ہے اس میں دی جاتی ہے ان رومیٹائڈ ارتھرائٹس کے پیشنٹ کو. ٹوفاسیٹینب نہ صرف اس بیماری کے سائن اینڈ سمٹمز کو کم کرتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ میں ڈیزیز کی پروگریشن کو بھی روکتا ہے. ٹوفاسیٹینب جو ہے اس وقت مارکیٹ میں کئی برانڈ کے نام سے موجود ہے. پاکستان میں یہ ٹوفاجیک اور ایکٹینب کے نام سے مشہور ہے. ایکٹینب سرل اس کو بنا رہی ہے, 2 اسٹرینتھ میں ہے, 5 ملی گرام اور 10 ملی گرام کے اسٹرینتھ میں بنا رہی ہے. اور اس کی جو نارمل ڈوز ہے اس میں 5 ملی گرام بی ڈی کے حساب سے دی جاتی ہے. اور بعض پیشنٹ میں جو ہے تو سٹارٹ میں لوڈنگ ڈوز کے طور پر 10 ملی گرام بی ڈی بھی دی جا سکتی ہے. ٹوفاسیٹینب کی 5 ملی گرام کو بی ڈی کے حساب سے دیا جاتا ہے یا 10 ملی گرام کو بی ڈی کے حساب سے دیا جاتا ہے, لیکن اس کی جو مینٹیننس ڈوز ہے وہ 5 ملی گرام بی ڈی ہی ہے. اور اس کو جو ہے تو آپ مونو تھراپی کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں, یعنی صرف ٹوفاسیٹینب لے سکتے ہیں, اور چاہے تو مریض کو اس کو میتھوٹریکزیٹ کے ساتھ ملا کر بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایز اے مونو تھراپی اور ان کمبینیشن دونوں میں دی جا سکتی ہے. لاسٹ میں یاد رکھیے گا کہ رومیٹائڈ ارتھرائٹس کا ابھی تک کوئی بھی
کیور موجود نہیں ہے. مقصد اس کا صرف ریمیشن ہوتا ہے، یعنی ریمیشن از دا مشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو مریض ہے اس کی ڈیزیز کی پروگریشن کو روکا جا سکے، اور روکنے کے لیے ہم ڈی مرٹس کا زیادہ تر استعمال کرتے ہیں. ڈی مرٹس میں بایولوجیکل اور نان بایولوجیکل دونوں طرح سے دی جاتی ہیں، اور آج کل جو مارکیٹ میں زیادہ ان ہے وہ جیکیز ہیں، یعنی ٹوفاسٹنب، اپاڈاسٹنب، یہ جو ہے تو رومیٹائڈ ارتھرائٹس کی ٹریٹمنٹ کے لیے دی جاتی ہیں.